بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی کون ہوتا ہے اور ولی کون ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی جاہل کو ولی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے جس کو بھی ولایت عطا کی اس کو علم ضرور دیا اور اس نے علم حاصل ضرور کیا۔ بڑے بڑے صوفیہ کرام، بابا فرید جیسے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، اور اس کے علاوہ تاریخ بھری پڑی جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ عالم ضرور تھا۔ آپ اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہوتا ہے نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ یعنی خوف، وہ حق بیانی میں کسی سے ڈرتے نہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ اپناتے ہوئے، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ظالم جابر حاکم کو علل اعلان کلمہ حق کہتے ہیں، جیسے امیر المجاہدین رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزار کر بتایا، اور غم نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اگر ہم کسی حکمران کے خلاف ہو گئے تو ہمارے نذرانے نہ بند ہو جائیں، ان کو کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں، اولیاء وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں کرتے، وہ فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ بے حیائی والے کام نہیں کرتے۔ اسی آیت کی تفسیر میں سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے بہت ہی پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کی اصل ولا سے ہے۔ ولا کا معنی ہے قرب، نصرت، اور ولی جو ہے فرائض ادا کر کے اللہ کے جو حکم، جو شریعت کے فرائض ہیں ان کو ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور آگے سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ اطاعت الہی میں مشغول رہتے ہیں، وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ کے کلام کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس جگہ اللہ کا حکم آ گیا اسی پہ عمل کرنا ہے، اگر اللہ کا حکم آیا کہ رک جاؤ تو وہ رک جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ان کا دل نور جلال الہی سے روشن رہتا ہے، اپنے دل میں اللہ کی رحمت کا نور ہی رکھتے ہیں، اور وہ جب بھی کچھ دیکھتے ہیں یا بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور یہ سب اللہ کی توحید پہ دلالت کرنے والی باتیں ہیں۔ وہ جب بھی حرکت کرتے ہیں اطاعت الہی میں حرکت کرتے ہیں، اور وہ جب بھی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے امر میں ہی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور امر وہی جو ذریعہ قرب الہی ہو، اور وہ ذکر الہی میں تھکتے نہیں ہیں، یعنی وہ اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، عوام کی طرح اور عام لوگوں کی طرح اکتا نہیں جاتے، تھوڑا بہت ذکر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ آخر میں سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، یعنی دیکھے تو اللہ کی اطاعت ہی، سنے تو اللہ کی اطاعت ہی، بولے تو اللہ کا امر ہی، اور اللہ کا ذکر ہی کرتا رہے، جب بندہ یہ سب کچھ اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے اور یہ سب صفتیں اس بندے کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ناصر و مددگار ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جب وہ ولی کچھ کہتا ہے تو اللہ اس کی بات پوری کرتا ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ایسے نہیں کہ جیسے آج کل کے لوگ ہیں وہ کرتے کچھ نہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ حق بیانی کرتے ہیں، نہ نیکی کرتے ہیں، نہ دین پڑھتے ہیں، تو ان کو معرفت کیسے آ جائے گی، ان کو کرامتیں کیسے عطا ہوں گی؟ لیکن آج ہم اسی کو کہتے ہیں جو ہمیں الٹے پلٹے تعویذ دے، یا ہمیں کہے کہ نہیں تمہارے لیے جنت ہی ہے، تم نماز بھی نہ پڑھو، عمل بھی نہ کرو۔ نہیں،
ایسا کوئی پیر نہیں ہوا جس نے اس کام سے روکا ہو، یعنی عبادت کرنے سے، نیک کام سے روکا ہو، بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ولی ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے، تفسیر پڑھتے رہے، حدیث پڑھتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، اور وہ ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے اور زندگی میں عمل کرتے رہے۔ کبھی ایسی زندگی نہیں گزاری کہ قرآن و حدیث چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے ہوں، نہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے جس کا دل بھی اللہ کی طرف ہو، اللہ کی رحمت کا منتظر رہے۔ جب اللہ کی رحمت اس کے دل میں آئے گی تو پھر ہی وہ فیض کسی اور کو دے سکے گا۔ اگر اس کے پاس اللہ کی معرفت ہی نہ آئی تو پھر لوگوں کو اس نے کہنا ہے کہ تم شریعت پہ عمل نہ کرو، طریقت پہ آ جاؤ، طریقت اور ہے، شریعت اور ہے۔ ہمارا شریعت کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ صرف جاہل بندہ ہی کہہ سکتا ہے، کوئی صحیح ولی اور صحیح نیک پرہیزگار جو ولی ہے وہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ جو اصل ولی ہے وہ ہوتا ہی یہی ہے جو صفات مفسرین نے بیان کی ہے۔